حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفکر و تدبر کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا، فکر سے 2 رکعتیں پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کی ہے، اب اس کا دھیان بھی نماز میں ہے، دل بھی نماز میں ہے، تصور بھی نماز میں ہے، ان یعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو بندگی اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تفکر و تدبر کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا پوری رات قیام سے کرنے سے بہتر ہے۔ پوری رات نفل پڑھ دو، آج تو میں 100 نفل پڑھے۔ ایک وہ ہے جس نے پڑھی ہیں 2 رکعتیں، پوری توجہ کے ساتھ پڑھی ہیں، پورے فکر کے ساتھ پڑھی ہیں، اللہ کے حضور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہیں۔ آگے میں عرض کروں گا کہ وہ جو تفکر کرنے والے، تدبر والے اللہ کے مقرب بندے، انہوں نے ان کی نماز کیسی تھی آگے میں تذکرہ کروں گا۔ فرمایا 2 رکعت، ایک ایسے ہم بچپن میں تھے، ہمارے ساتھ ہم 4-5 لوگ بچے تھے، ہم جو ہے وہ نمازیں الحمدللہ پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی، اکٹھے نمازیں پڑھتے، شب معراج میں، شب برات میں، جو ہے 12 ربیع الاول شریف میں، ان راتوں کو ہم مل کر جاگتے اور نفل پڑھتے۔ ہمارا ایک ساتھی تو بچپن تھا، بچپن کی زندگی ایسی دیوانی ہوتی ہے، ہم نے 50 نفل پر ہم ارادہ کرتے ہیں 100 نفل پڑھ لیں نا، ابھی ہم نے 50 پڑھے ہوتے اس کے 100 بھی ہو جاتے، کہ جاؤ چلیے پڑھ لیں، 100 گئے 100۔ اب اس کا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ یہ اگر میں چلا گیا 100 نفل پڑھ کے، اگر یہ پیچھے رہے مجھ سے یہ نفل زیادہ نہ پڑھ لیں، کہ چلو چلیے، وہ ہمیں کھینچ کر گھر لے جانے کی کوشش کرنی، تو ایسے سجدے پر سجدہ، اللہ اکبر، رکوع پر رکوع۔ جی فرمایا پورے تفکر تدبر کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ایک بندہ ساری رات نفل پڑھ رہا ہے، اسے یہ جو تفکر کے ساتھ 2 نفل ہیں وہ بہتر ہیں۔ نفل تو پڑھ رہا ہے لیکن دل اپنے رب سے غافل ہے، دل اللہ کی طرف نہیں ہے، دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، دھیان کہیں اور پہنچا ہے۔ 20 نفل پڑھے، 60 پڑھے، 70 پڑھے، فرمایا اس سے 2 نفل دھیان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، وہ 2 نفل زیادہ قیمتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے ہوتے گویا کہ ایک نیچے کپڑا پڑا ہوا ہے، کپڑا پڑا ہوا، نہ اس نے ہلنا ہے نہ جلنا ہے، ایسی ایک سکت تاری، اس طرح سکوت تاری، کھڑے ہیں ایسے ہے جیسے کہ تھام ہی کھڑا نا، اتنا اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوب کر نماز پڑھتے۔ فرمایا جیسے کہ نیچے کپڑا پڑا ہوا ہے، اور جب گھر والے کہتے کہ باتیں نہ کرو، جب گھر والے ان سے بچوں سے کہتے کہ باتیں نہ کرو، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی نماز کا عالم یہ تھا، آپ نے فرمایا بے شک جو مرضی باتیں کرو، آپ کی باتیں میری نماز کو میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اتنا وہ کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ شور کی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ کا دھیان نہ باتوں کی طرف نہ کسی اور شور شرابے کی طرف ہوتا، اتنی جو ہے وہ عبادت میں آپ محو ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں دل کی دھڑکن
خوف الہی سے، خوف خدا سے مطلب ڈرتا ہے نا، ادھر دل تھک تھک بجتا ڈر گیا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے دل کی جو ہے نا دھڑکن، اس کے خواب کے دل جو دھڑک رہا اس کی آواز 2 میل تک سنائی دیتی، اتنا اللہ کی بارگاہ۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ تو باقی لوگوں کے لیے تو ایک جنت، ان کے اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں۔ ہاں، حضرت سید محمد بن عثمان، سید محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس طرح ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے کاندھے سے چادر چوری کر لی، ان کے کندھے پر نماز پڑھ رہے تھے، کندھے پر چادر تھی، چور نے آپ کے اوپر سے، ان کو چور کو پتا کہ جب یہ نماز میں ہوتے ہیں ان کو آگے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی، چور نے آپ کے اوپر سے چادر کھینچی، جو ہے وہ دوڑنے لگا تو لوگوں نے چور کو پکڑ لیا، اس کو جھڑکا، تم نے کیا کیا ہے، اور اس کو برا بلا کہا، اور اس کو برا بلا کہہ کے جو ہے وہ بھگا دیا۔ تو اس کا چور پکڑنے کا بہت شور مچایا گیا کہ چور پھڑ لیا، چور پھڑ لیا، تو اپنا ان کی چادر چوری کرتے پکڑ لیا، شور بہت ہوا، لیکن آپ نماز میں تھے۔ لیکن اس سب کچھ شور کے باوجود ان کو کچھ نہ پتا چلا، نماز کا یہ عالم، اللہ کی بندگی، یہ جو نماز ہے یہ اتنی عظمت کی حامل ہے کہ اتنے بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے تو اللہ کے حکم کی اہمیت کو جانتے ہیں، ہم جیسے ہمیں پرواہ نہیں، مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بہت سے بزرگ ہیں جب اذان کی آواز مسجد سے اللہ کے گھر سے آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے لوگوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سن رہا ہے لیکن اس پر کوئی اثر ہو نہیں رہا، یہ ٹس سے مس تک نہیں ہوا، اس کو کوئی احساس تک نہیں ہوا، اس کے دل میں ذرا بھی خوف خدا پیدا نہیں ہوا، بھی اللہ کے آرڈر آ گیا۔ جو بزرگان دین بہت سے ایسے جب اذان ہوتی ان کے اوپر ایک سخت طاری ہو جاتی، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کی حکم کی تعمیل کے لیے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، خدا کرے میں کما حق کو ہوں اور ذمہ داری کو نبھا سکوں۔